نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه۔ سامعین کرام، جمعۃ الثانی کے حوالے سے دوسری مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فصل خلیفہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تطیعکم العرب والعجم، تو اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس واقعے میں جناب صدیق اکبر موجود نہیں تھے، چونکہ سیدنا صدیق اکبر تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اس سلسلے میں وہ ملک شام کو گئے ہوئے تھے۔ لیکن اس واقعے کے اگلے روز جب وہ واپس مکہ پہنچے تو بتانے والوں نے جناب صدیق اکبر کو بتایا کہ آپ کے دوست جناب محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اس وقت بازار میں کینچی ہاتھ میں لیے کپڑا کاٹ رہے تھے، وہی کینچی چھوڑی، وہی کپڑا چھوڑا، سیدھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے پوچھا کہ اے میرے یار، کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، نبی آخر الزماں ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں لوگوں کی طرف اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے بغیر کچھ کیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر بڑوں سے مشورہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بیعت کے لیے مانگا اور کہا اگر آپ نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں بھی آپ کی امت کا سب سے پہلا امتی ہوں گا۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر کے صدیق بن گئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، آپ نے معراج سے واپس آنے کے بعد لوگوں کو معراج کے بارے میں بتایا، اللہ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بتایا، آپ نے جنت کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، آسمان کے فرشتوں کے بارے میں بتایا، اور 7 آسمانوں کے اوپر ہونے والے انبیاء سے ملاقات کے بارے میں بتایا، مسجد اقصی میں امامت کے بارے میں بتایا۔ تو وہاں کے لوگ، مکہ کے لوگ یعنی جھٹلانے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ روایات میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر ایک گلی سے گزر رہے ہیں، 3 کافروں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے کو حضرت صدیق اکبر پر پیش کرنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا یار یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے بندہ راتوں رات مسجد اقصی چلا جائے یہاں سے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ راتوں رات آسمان اول پر جائے، دوم پر جائے، سوم پر جائے، چہارم، پنجم، ششم، آگے تک چلا جائے، سدرۃ المنتہا تک چلا جائے، پھر بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کافر کہنے لگے کہ آپ کے یار نے، آپ کے دوست نے
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں ہم اس بارے میں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر یہ دعویٰ میرے یار کا ہے، یہ دعویٰ میرے نبی کا ہے، یہ دعویٰ میرے دوست کا ہے، یہ دعویٰ میرے محبوب کا ہے، تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ان باتوں کی وجہ سے بھی، اس واقعے کی تصدیق کی وجہ سے بھی حضرت صدیق اکبر صدیق کہلائے، حضرت ابوبکر صدیق صدیق کہلائے۔ اور حضرت صدیق اکبر ایسے سچے، ایسے صدیق کہلائے کہ آج تک کوئی سچا زمین پر نہیں آیا، اور اگر کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی یا ان کی صداقت کو جھٹلانا چاہا، یا اس نے کہا کہ اگر صدیق کی صداقت مشکوک ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر صدیق کی صداقت مشکوک ہے تو پھر سچ زمین پر آیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے صدیق اکبر، ہر جنگ میں ساتھ دینے والے صدیق اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر واحد ایسی شخصیت ہے کہ جو تمام جنگوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ اسی وجہ سے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہیں، ہوش آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب آیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ۔ آپ نے وضو فرمایا، لوگوں کے کندھے کا سہارا لے کر آپ آنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا فرمایا نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے تیاری کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کو بلاؤ کہ آ کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میری ماں اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کہ میرا باپ کمزور دل والا ہے، وہ آپ کی بیماری کو دیکھ کر کمزور دل کو لے کر آپ کے مصلی نبوت پر، مصلی امامت پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر کے آنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی، نماز کا وقت کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضرت عمر فاروق کو پکڑا اور آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ نے حضرت عمر کی قرات کی آواز سنی، آپ نے فرمایا لا لا لا، نہیں 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 نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو بلاؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یوں حضرت صدیق اکبر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی تھیں، اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اتنا پہرا دیا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کسی قوم کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ اس قوم کا کوئی بندہ، اس قوم کا کوئی فرد مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے، اس طرح کہ اس قوم کے اندر حضرت صدیق اکبر موجود ہو۔ اے صدیق اکبر آگے بڑھیے اور میرے زوجہ کا جنازہ پڑھائیے، میری زوجہ کا جنازہ پڑھائیے، حسنین کریمین کی والدہ کا جنازہ پڑھائیے۔ لوگوں، صدیق اکبر امامت کرنے والے ہیں، پیچھے جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان کھڑے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں، حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت معاویہ کھڑے ہیں، حسنین کریمین کھڑے ہیں، جنت کے شہزادے کھڑے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار کھڑے ہیں۔ کسی نے بھی صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا۔ ابو ہریرہ کھڑے ہیں، ابن عباس کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کھڑے ہیں، دیگر حضرات کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، مفسرین قرآن موجود ہیں، اور بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھنے سے یا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا۔ اور یوں امت نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو اجماعی طور پر، صحابہ نے اجماعی طور پر
حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ کی جو خلافت ہے وہ بلا فصل ہے، درمیان میں کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ اور میں یہ بات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے ایک ڈونک رجایا، کچھ لوگوں نے چور دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہ کوشش یہ تھی، وہ نعرہ یہ تھا کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیاسی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن اس طرح کرو روحانی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ مان لو۔ نہ بابا نہ، روحانی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ وہ جلیل القدر شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی آیات کا نزول فرمایا کہ وہ اس طرح کہ جب انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا، صدقہ دینا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینا شروع کی، غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، تو حضرت صدیق اکبر کے والد جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھایا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ تم اپنا مال کس جگہ پر خرچ کر رہے ہو؟ تم اپنا مال غلاموں پر خرچ کر رہے ہو، تم اپنا مال غریب لوگوں پر خرچ کر رہے ہو، تم اپنا مال فقیروں پر خرچ کر رہے ہو۔ فقیروں پر مال خرچ کرنے کا، غلاموں پر مال خرچ کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم اپنا مال کسی بڑے پر لگاؤ، تم اپنی انویسٹمنٹ کسی بڑے کے اوپر لگاؤ تاکہ کل آنے والے وقت میں تمہیں فائدہ ہو سکے۔ اور اس طرح حضرت صدیق اکبر کی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت صدیق اکبر واپس آئے، رونے لگے۔ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوا، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ رب الاعلی ولسوف یرضی۔ کیا کہنا تھا کہ وہ جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس مال کو دینے کا مقصد ایسا نہیں کہ کس نے اس کے اوپر احسان کیا کہ اس احسان کا بدلہ اتار رہا ہو، لیکن وہ احسان کا بدلہ نہیں اتارا بلکہ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، وہ اپنے رب بزرگ و برتر کی وجہ چاہتا ہے، چہرہ چاہتا ہے، رضامندی چاہتا ہے، وہ اپنے بزرگوں برتر کی رضامندی چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں آیات نازل ہوئی۔ اور اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ جب غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر موجود تھے، حضرت صدیق اکبر نے سارے سوراخوں کو بند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے رسول میں لیٹتا ہوں، میری گود میں آرام فرمائے۔ کہنے والے یوں کہا کرتے ہیں کہ جب میرے نبی صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے تھے تو لگتا یوں تھا کہ صدیق اکبر کی گود ریل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور قرآن ہے، آپ سراپا قرآن ہے، اور یوں قرآن جو ہے وہ صدیق اکبر کی ریل میں گود کی شکل میں آرام فرما رہے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی شان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی، قیامت برپا ہوگی، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، صدیق اکبر کی قبر پھٹے گی، پھر عمر فاروق کی قبر پھٹے گی، ہم تینوں باہر نکلیں گے، یوں دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا، اور ہم یوں حوض کوثر کی طرف چل پڑیں گے۔ اور ساری شان ایک طرف، اور سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات اس وقت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے اسوہ حسنہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔